زیغم احرار شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 1962 میں مجلس احرار اسلام سے پابندی ختم ہونے پر رام تلائی سیالکوٹ میں احرار کانفرنس سے ایک تاریخی خطاب فرمایا، جس میں ملک کی سیاسی حالات پر بلیغ تبصرہ فرمایا اور مجلس احرار اسلام کی پالیسی کی وضاحت فرمائی۔ ایک یادگار اور تاریخی خطاب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ بزرگان ملت، نوجوانان عزیز، ایک کافی عرصہ کے بعد اس میدان میں، اس جگہ پر جہاں کبھی ایک چبوترا بھی ہوا کرتا تھا، آپ نے سے اکثر کے سامنے اس وقت کا ماحول، اس سیالکوٹ کا جوش، اس سیالکوٹ کی قربانی، اس سیالکوٹ کی خوش بختی، جس سیالکوٹ میں سن 30-31 میں ہندوستان کے بڑے بڑے تمام اکابر سمٹ کر یہاں تشریف لائے تھے، اپنے خیالات پیش فرماتے رہے۔ ہر ایک اپنے اپنے وقت میں تاریخ بنا کر چلتا گیا۔ انہوں اکابر نے بھی سیالکوٹ کے اس پلیٹ فارم سے ایک تاریخ مرتب کی، جسے اس وقت کی پولیٹیکل دنیا نے، انگریزی سامراج کی تمام قوتوں نے بھی اس وقت ان کا ساتھ دیا، اس آواز کو کچلنے کی کوشش کی جو کشمیر کی تحریک کے نام پر اس شہر سے بلند ہوئی، اور وہ تاریخ جس کو دنیا کے تمام کوششوں نے، انگریز کی سامراجی تمام قوتوں نے، اس وقت کے تمام غیر مسلم فرق نے، ان کے رجوع نے، ان کے اثر و رسوخ نے اس آواز کو، اس تاریخ کو دبانے کی، مٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے، اور دنیا کو اس امر کو تسلیم کرنا پڑا، صرف اسی ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ لندن کی رنگ کانفرنس میں ان نمائندوں کے، مسلمان نمائندوں کی زبان سے جو یہاں پر مجلس احرار کی تاریخ کی مخالفت کرتے تھے، لیکن لندن کی گورنمنٹ کانفرنس میں مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کی قربانیوں کو کانگریس کی قربانیوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہوئے ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ مجبوراً ان کو مجلس احرار کی خلافت کی اس تاریخ کا ذکر اس الفاظ میں کرنا پڑا کہ کانگریس اپنے وسائل کے باوجود، رپورٹ کے باوجود، قابلیت کے باوجود، تعلیم کے باوجود، سیاسی شعور کے باوجود 2 سال تک مسلسل پروپیگنڈے اور تیاریوں کے باوجود سردار پٹیل کی معرفت بردوانی میں سب سے اگلے کی تاریخ تو انہوں نے ضرور پیش کی، لیکن اس تاریخ کا مقابلہ مجلس احرار کی اس تاریخ کے ساتھ جو کشمیر کے نام پر پنجاب کے اندر سیالکوٹ کے ضلع اور شہر کے اندر جس نے ترقی کی، پروان چڑھی، قربانیاں دی،
اس قوم کی طرف سے جس کی کوئی تعلیم نہیں تھی، اس قوم کی طرف سے جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، اس قوم کی طرف سے جس کا کوئی پیسہ نہیں تھا، اس قوم کی طرف سے جس کا امیر طبقہ اس کے ساتھ نہیں تھا، اس قوم کی طرف سے جس کو ہندو اور سکھ اور عیسائی اس وقت تمام ہندوستان غیر مسلم ہندوستان اس وقت کا انگریز سرمایہ پرست دنیا سب کی سب اس کی مخالف تھی، لیکن تنہا اس قوم کا غریب طبقہ شیر دل بن کر نتائج سے بے پرواہ ہو کر دیوانہ الجھا نہیں، بلکہ سنت رسول اللہ کو اس نے دنیا میں اپنے عمل کے ساتھ روشن کر کے دکھایا۔ وہ تاریخ اس شہر کے ساتھ، اس روشن مستقبل کے ساتھ وابستہ روشن ہے کہ دنیا کی ساری حکومتیں اس کو نہ تو خلاص کر سکیں نہ مٹا سکیں، اور انشاءاللہ آنے والا مورخ بھی جب ہندوستان کی تاریخوں کا ذکر کیا کرے گا تو مسلمان کی اس تاریخ کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے بہت کم اب وہ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے اس تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن یاد تازہ کرنے کے لیے صرف اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی مشترکہ سیاسی دنیا کے اندر تاریخ کے اعتبار سے مجلس آرار کو اس عمل کا فخر ہے کہ یہی غریبوں کی یہی جماعت ہندوستان کے اندر ایسی تھی جس نے سب سے پہلے ہندوستان کی ریاستوں کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے انگریزی سامراج کی پرواہ نہیں کی، نہ کانگریس کی طرف دیکھا اور نہ کسی اور سیاسی یا غیر سیاسی قوت کا لحاظ کیا، توجہ کی قدر نہیں، پسند اور ناپسند ہر اختیار سے بند کر کے اس نے ریاستوں کے معاملات کو میں بہت قدم اٹھایا کہ جس کے بعد کانگریس اپنی تمام قوت کے باوجود جسے آرار کے تیار کردہ راستے پر جو کام کیا کانگریس میں دور ہوئی کہ وہ اس کے پیچھے چلے، اور پھر ریاستوں کے معاملات کو کانگریس کو بھی مجبور ہو کر وہی راستہ اختیار کرنا پڑا، اور اس کے سالوں کے بعد پھر مسلم لیگ کے بھی آل انڈیا اسٹیٹ کانگریس کی اسٹیٹ لیگ کے نام پر بھی ان کو بھی وہ جماعت بنانی پڑی۔ میرا اپنی اپنا بات ہے، اپنی اپنی کوشش ہے، اپنی اپنی تاریخ ہے، اپنی اپنی نیت ہے۔ ہمیں اطمینان ہے، ہمیں فخر ہے اس عمل کا نہیں کہ قدرت سلطان دور یہ نہیں ہم کہتے کہ ہمارے پاس ہم بڑا بادشاہ کی اولاد ہیں، یہ ہماری پوزیشن نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان اکابر کے نام لیوا نہیں، بلکہ ہم راستے کے کانٹے صاف کرنے والے وہ جاروب کش ہیں کہ جنہوں نے اپنے اکابر کو کلمہ خیر بلند کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، بیٹھتے ہوئے دیکھا، زخمی ہوتے ہوئے دیکھا، مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا، اور انہیں کے بتائے ہوئے راستے پر ہم بھی چلے، ہمارے اکابر نے ہم کو چلایا اور اب تک ہم اسی راستے پر چلے آئے ہیں۔ اس صورت میں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اس طریقے سے کسی قسم کے غرور کا یہ غرور میں نہیں آتا، بلکہ ہم تو آج آنکھیں چھوڑ کر اونچے ہو کر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے خدا نخواستہ مسلمان قوم کے اندر سے قرآن کا وہ جذبات
ہٹتے کم ہوتے ہوتے کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید مٹتا جا رہا ہے. ہم تو اس طرف کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, ہم تو اس جذبے کو پروان کرتے دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر نہیں تو کم از کم اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. آج ہندوستان کے اندر چھوڑیے پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر نکل کر تمام دنیا کے مسلمان ممالک میں جب ہم نگاہ کرتے ہیں ہمیں تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ فرنگی سامراج فرانس کے نام پر, انگلستان کے نام پر, امریکہ کے نام پر, جرمنی کے نام پر, روس کے نام پر, اسپین کے نام پر, پرتگال کے نام پر, یونین کے نام پر, اٹلی کے نام پر, آسٹریلیا کے نام پر, ان تمام ناموں سے جس طریقے سے یہ سامراجی قوتیں, فرنگی قوتیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بالخصوص مسلمان ممالک پر جس طریقے سے ثابت ہوتی رہی, اور قبضہ جمانے کے بعد جس طریقے سے ان کی نسلوں کے اندر فرنگی تعلیم کے جراثیم چھوڑ کر کالجوں کے ذریعے سے, تعلیم کے ذریعے سے, مشنری کے ذریعے سے, اسپتالوں کے ذریعے سے جس طریقے سے اپنی یونیورسٹیوں میں, اپنے کالجوں میں ان کو تعلیم دے کر جس طریقے سے نسل کشی کر دی ذاتی طور پر, اور اس کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں اسی پاکستان کے اندر دولت اگر ہے جتنی ہے ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں, ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں بچے اور بچی کی تعلیم کے لیے, تعلیم دلوا رہے ہیں, خود خرچ کر رہے ہیں, نتیجہ بچہ اور بچی دونوں ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. ہم جا کہاں رہے, ٹھیک کہا تھا جناب اکبر راوانی مرحوم نے, ایک زمانہ وہ تھا اسلام سے پہلے جس کا کلام صاحب نے بھی ذکر, ایک فرعون کی سامراجی پالیسی تھی, ڈپلومیسی تھی, اس کا سامراجی تدبر تھا. اس نے یہ سمجھ کر کہ اس بنی اسرائیل کی نسل سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو کل میری ختم کو ختم کر دے گا, اس نے اس کا ذہن اس طرح کیا کہ دشمن کو ختم کرنے کے ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے. لڑکیاں چھوڑو, بچوں کو ختم کرو, لڑکیاں بانگیاں بناؤ, اس طریقے سے دشمن قوم کو اپنے قبضے میں لیا جا سکتا ہے, اس کی طاقت دینے والی قوتوں کو ختم کر دیا جا سکتا ہے, اس کی ترقی کو روکا جا سکتا ہے. اپنے آپ کو, اپنی سامراجی قوت کو, اپنے سلاسل کو, اپنے اقتدار کو محفوظ کرنے کا فرعون نے یہ طریقہ کامیاب تھا. لیکن تاریخ بتاتی ہے, کلام پاک کی سند ہے کہ یہ طریقہ اس نے آزمایا, لیکن مین پروپوزنگ اینڈ گاڈ ڈسپوزنگ, تدبیر کو مت بناؤ, تقدیر سے نہ اندھا رہتا ہے, وہ تباہی کے لیے توڑتا تھا اور قدرت اسی کے ہاتھوں سے اس کے رسول کو تیار کر رہی. اور آگے دنیا نے دیکھا کلام پاک اس کی تصدیق فرماتا ہے کہ فرعون کا وقار, فرعون کا اقتدار, فرعون کی فرعونیت دریائے نیل میں غرق ہو کر رہے. اور اس میں سارے اسلام اپنی قوم کے ساتھ کامیابی کے ساتھ منشا ریزی کو پورا کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو مطابق چلے گئے. جناب اکبر آبادی اسی کو سامنے رکھ کر انگریز کی پر طنز کے لحاظ سے بھی اور انگریز کی ڈپلومیسی کی کامیابی کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر فرعون کا یہ فعل ہمیشہ کے لیے اس کے نام کو تباہ کر گیا, اس کی شہرت کو تباہ کر دیا.
لیکن وہ اس نے انگریز کے تدبر کو نہیں دیکھا، لوگ اس کو تھا نہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انگریز کے تدبر کو دیکھ لیتا تو یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسل کی سزا یوں اس طریقے سے فرعون بدنام نہ ہوتا، اس کے ماتھے پر بچوں کو چھوٹے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ہلاک کرنے کا قلم اس کے دانت اس کے ماتھے پر نہ لگتا، اگر وہ کالج کے اندر اپنے یہاں جاری کر لیتا اس وقت جس طریقے سے کہ انگریز نے جاری کیے، پیسہ آپ کا ہے، روپیہ آپ خرچ کرتے ہیں، مرے والے سیالکوٹ میں ہیں، بچے میرے ساتھ ہیں، نکلتے کیا بن کر کیا نکلتے ہیں، اسی تو پھر پر یہی ان الفاظ بھی پیش کرتا ہے۔ میں ہوا ہے کیا ماں باپ کے اخبار کی فکر میں ہوا کیا ماں باپ کے اخبار کی، دودھ کے ڈبے کا ہے اور تعلیم ہے سرکار۔ نتیجہ یہ ہم نے نہیں جو اس وقت انگریز کے متعلق تھا کہ تعلیم ہے سرکار کی، اور 15-16 سال گزرنے کے بعد ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ ذکر کے ساتھ سب جھکا کر اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ حرامی تو چلا گیا، لیکن اس کے بچھایا ہوا جال آنے والوں نے اسی طریقے سے اس جال کو بچھائے رکھا، اسی طریقے سے ہماری تباہی ذاتی طور پر ڈائریکشن کے لحاظ سے اسی طریقے سے ہو رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں، انگریز نہیں رہے، انگریز کی ہی مت کی اولاد غلام اس کے بنا ہوئے برکتی کی ہے اس ملک کی کہ اوپر قابل وہ سچائی ہے جس کو انگریز نے اپنے ہاتھ سے ڈالا، اور مسلمان ملک کے چاہنے کے باوجود جب میں کبھی کہہ رہا ہوں تب کر کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا کہ میں کیا کروں آپ سے، اس سے بڑھ کر کوئی منافقت نہیں آپ نے آپ کے سامنے پالیٹکس کا سیاست کا بہت سا بول آپ کے سامنے رکھوں، آپ سیاست کہہ رہے ہیں، آپ جمہوریت کی صورت میرے سامنے لانا چاہتے ہیں، کہیں جمہوریت ہے کہیں پریزیڈنٹشپ ہے، صدارتی نظام ہو جمہوری نظام ہو، ان باتوں کو لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ان کا وزن ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کن کے لیے نہ کروں، کس ماحول نہ کروں، کون سنت کا حافظ ہے اور ان کو کون ہٹائے گا، صدارتی نظام یا جمہوری نظام، نوکرشاہی جو دشمن ہے اس ملک کی، اور شاہی جو صحیح طور پر یہ احتیاط CSP یا PCS یا IES کیا کیا ان کی زندگی ہے سب سے بھاگو مان دیا ہوگا، مسلمانوں میں پیدا ہوئے انگریز کے ہاتھوں میں پرورش پائی، انگریز کے کیریکٹر کو قبول کیا، سارے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو بجائے مسلمان ہونے کے ظاہری طور پر نام کے لحاظ سے مسلمان یہ پتہ نہیں لگتا عیسائی ہے کیا ہے کیا نہیں، امریکی ہے جو بتاؤں گی کچھ سمجھ نہیں آتی، بچے میری زندگی میں میرے سامنے میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، بچیاں میرے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہیں، ہے میرا کی پوجا ہے، دن کا آفتاب نکل کے پہلے میں وہی بننا چاہتا ہوں، یہ جذبہ میرا بن گیا، کیریکٹر روکت ہو گیا، شرافت سب پاگل چھپائے پھرتی ہے، شریف پر انگلیاں اٹھتی اور چور چکا چودھری گنڈی رنگ پٹھان اور ہنستے ہیں،
نظر نہیں آتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس ماحول کے اندر شریف کی زندگی کیا ہے، شریف کی آمدنی کیا ہے، شریف کا مستقبل کیا ہے، شریف کی ڈھانپ کیا ہے، شریف کی پڑھائی کیا ہے، بتائے کو کس طریقے سے زندگی بسر کرے. اس میں سرکاری غیر سرکاری ایک دولتوں جو ایک بھیڑ ایک پتھر پیدا کیا جا رہا ہے، پیدا ہو چکا ہے، جہاں شرافت کا کوئی قیمت نہیں، قدریں بدل رہی ہیں. ایسے مذہبی ماحول کے اندر شرافت کیا کرے جس کے علاوہ تبدیل مجھے بتاؤ ہم کیا کریں؟ مجھ سے آرات سے کیا مانتے ہو؟ کیا توقع لے کر آئے ہو؟ ہم آپ کی خدا کی قسم جس میدان پر کہو ہم اب بھی پھانسیوں کے تختوں پر ڈاکٹر کو کیوں پھانسی لگنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن میں کس کے لیے قربان ہوں؟ مجھے یہ بتاؤ کس سے لڑوں، کہاں کے لیے لڑوں؟ مجھے یہ بتاؤ. میرا ملک کہا جاتا ہے کہ آزاد ہے، آزاد ہے. اچھا میں نے بھی سمجھا یہی تھا، میرا بھی نعرہ آزادی تھا. اب بھی میں آزاد مملکت کا آزاد کیسے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، ادب کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں. میری جگہ پر آ کر دیکھو کہ آزاد ہو جانے کے بعد 47 سے لے کر 62 تک ادب کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں. میری جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھو اور پھر بتاؤ تمہارے جذبات کی کیا کیفیت ہوگی. میرا ملک آزاد، میں آزاد ملک کا شہری، میری خط و کتابت پر سینسر. انگریز کے وقت میں میری خط و کتابت پر سینسر تھا، لیکن انگریز چھپ کر میرے خط و کتابت پڑھتا تھا، اپنی طرف سے کوشش کرتی تھا کہ مجھے پتہ نہ لگے کہ یہ میری چٹھی پڑھی گئی ہے. اب ہاتھ لگانے سے کوئی سے نہیں نظر آتا ہے کہ میری چٹھی پڑھی ہوئی. انگریز کے وقت میں میری خط و کتابت پر پہلا، اب بھی ہے. میری نقل و حرکت پر پہلا، اب بھی ہے. پہلے 2 محکمے تھے، اب 3. پہلے ایک کہا تھا میرا پولیٹیکل اسٹیٹس، اب ڈبل اسٹارڈ ہوں. جوانوں تو پتہ لگتے ہیں، فرق اتنا ہی ہے نمبر 10 میں اور مجھ میں. ہاں یہ ہنسنے کی بات نہیں، میرا ملک آزاد ہو گیا ہے، میں آزاد شہری ہوں. میرے ساتھ یہ سلوک ہے. آج بھی اس میں اتفاق ہے کہانی جسٹس کہانی چیف جج پنجاب کے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. ان کو جیسے پہلے چیف ججوں کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں بھیجا جاتا تھا، ریٹائرمنٹ کے وقت وہاں جاتے تھے، وہاں سے پھر آگے ان کو ترقی کے مواقع منیر صاحب بھی ایسے بہت سارے فیل ہوا کرتے تھے. لیکن ان کو سزا دی گئی اذان کو آئے گی کیا جرم کیا تھا. ماشاء اللہ کے زمانے میں اپنے انداز میں وہ آپ کے دل کی باتیں کہہ دیا ہے، کہیں کہتے چلے آئے، نتیجہ ختم. اب آپ آگے نہیں جا سکتے، ہمیں اس سے کیا بحث ہے. آج ہم شہریوں کا وقت گیا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ صاحب آپ 18 کو تشریف لا رہے ہیں، 18 کو ہم آپ کو ریسپیکٹ دینا چاہتے ہیں. میں سرکاری کو میں ریسپیکٹ دیتا ہوں.
یہ میری زندگی میں پہلا موقع ہے، ان کو میں آخری ہو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوں. صرف اس ادا پر مر گیا تھا کہ انگریز کی اسمانوی آواز میں ایک آدمی کو ایسا ملا کہ جس نے اپنے فیوچر کی اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں کی اور سچی بات کہی، بار بار کہی اور اس کی سزا بھوگتی. ہم تو ساری سزا پر مرنے والے سے مر گئے. وہاں سے بات آ گئی کہ بھائی وہ سنکو عبد الرحمان آئے ہیں مہاراج کے پرائم منسٹر، ان کی بھی تو ہے ریسپشن. تو انہوں نے آدمی کہنا کہ بھائی وہ بھی تو ریسپشن ہے، یہ بھی ریسپشن آپ کہہ رہے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی لوگوں کی ریسپشن ہے، وہ بھی لوگوں کی ریسپشن ہے. شوہر صاحب جیسے تو انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب بس یہ اتنا ہی فرق ہے جیسے مسلم لیگ کی کنونشن اور مسلم لیگ کی کنونشن سے باہر مسلم لیگ سارے ہفتے سمجھ میں آ گئی بات. ایک دوسرے نے کہہ دیا تو صاحب اس کے وقت یوں سمجھ لیجیے آپ کہ اس ریسپشن کا انتظام سرکاری عملہ کرتا ہے، وہ جو پبلک ریلیشنز کا دفتر ہے تعلقات عاموں کا، وہ اس کی سختی کا بندوبست کرتا ہے اور اس کا بندوبست ہم کریں گے. کہنا اچھا تو اس میں شہری نہیں بلائے جاتے، انگریزی بلائے جاتے ہیں. تو وہ کون سے بھی وہی لوگ کنوینشن ہوتے ہیں جس کی فہرست سی آئی ٹی نے تیار کی ہو، بس انہیں کو بنایا جاتا ہے. اچھا تو ایک ساتھ سے ان کو ذرا کچھ چیڑ کی آئی کہ نہیں صاحب جہاں سرکاری آدمی بھی جاتے ہیں بلائے جاتے ہیں، اس میں وہ حضرت تھے. مطلب صاحب آپ کو تو نہیں کسی نے کہا کہ آپ بلائے جاتے تھے یا نہیں؟ تو میں نے ان سے کہہ دیا، میں نے کہا نہیں صاحب میری طرف دیکھیے گا کیوں کہ میں خوش قسمت انسانوں میں سے ہوں جو جس کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے، مجھ کو نہیں بلایا جاتا. سمجھ آ گئی بات، تب تو بنے آگے. تو اس تصور کو سامنے رکھا جب ہم دیکھتے ہیں اپنی داخلی زندگی کی طرف تو میرے دوستوں ہمیں تو ایک بھوک پیدا ہو گیا کہ ہم کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچے، ہمارا مستقبل کیا ہے. یہ کسی ذہن کے خلاف نہیں کہہ رہا سیاسی اعتبار سے. میں لیگی نہیں اور میں اپنے آپ کو لیگ کا دشمن قرار دے کر بھی فخر نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی اس دور میں ایک احراری مسلم لیگی کو اپنا دشمن کہے تو یہ احراری کی توہین ہے، مسلم لیگ کی بھی نہیں. اس لیے کہ وہ بیچارے اس چیز کی کس سے یہ حیثیت ان کے ہاں ہے ہی نہیں، ان کو یہ سبق سکھایا ہی نہیں گیا. ان کا کیا قصور ہے؟ اسی طریقے سے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ملک کے اندر جب پالیٹکس کی یہ حیثیت ہوتی ہے، مجھے اس سے بھی بحث نہیں، مجھے تو اس سے بحث ہے کہ ملک جا کہاں رہا اور جو سب کا حاکم ہے 1947 سے لے کر اس وقت تک اس میں سے یہ آپس میں رہتے ہیں، لیکن جہاں تک اپنی زندگی کا تعلق ہے، جہاں تک فرنگی تحریر کے اپنانے کا تعلق ہے، جہاں تک غیر اسلامی زندگی کے اختیار کرنے کا تعلق ہے، جہاں تک غیر اسلامی ذہن کو فروغ دینے کا تعلق ہے، جہاں تک بہادری اور بے حیائی کو عام کرنے کا تعلق ہے، جہاں تک غیر شریفانہ زندگی بسر کرنے کو اختیار کرنے کا تعلق ہے، یہ سب کے سب کسی لیول سے آئے، کوئی بیچ ہو، کوئی موہر ہو، کوئی نام ہو، یہ سب کے سب اجتماعی ایک دوسرے نے کہہ دیا تو صاحب اس کی وقت یوں سمجھ لیجیے آپ
کہ اس ریسپشن کا انتظام سرکاری عملہ کرتا ہے، وہ جو پبلک ریلیشنز کا دفتر ہے تعلقات عامہ کا، وہ اس کی سختی کا بندوبست کرتا ہے اور اس کا بندوبست ہم کریں گے۔ چلنا اچھا تو اس میں شہری نہیں بلائے جاتے، انگریزی بلائے جاتے ہیں، تو وہ کون سے بھی وہی تو کنوینشن ہوتے ہیں جس کی فہرست سی ایم سی نے تیار کی ہو، بس انہیں کو بنایا جاتا ہے۔ اچھا تو ایک صاحب سے ان کو ذرا کچھ چیڑ کی آئی کہ نہیں صاحب جہاں سرکاری آدمی بھی جاتے ہیں بلائے جاتے ہیں، اس میں وہ حضرت تھے مطلب صاحب آپ کو تو نہیں کسی نے کہا کہ آپ بلائے جاتے تھے یا نہیں؟ تو میں نے ان سے کہہ دیا، میں نے کہا نہیں صاحب میری طرف دیکھیے گا کیوں کہ میں خوش قسمت انسانوں میں سے ہوں جو جن کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے، مجھ کو نہیں بلایا جاتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تب تو بنے آگے تو اس تصور کو سامنے رکھا جب ہم دیکھتے ہیں اپنی داخلی زندگی کی طرف، تو میرے دوستوں ہمیں تو ایک بھوک پیدا ہوتی ہے کہ ہم کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچے، ہمارا مستقبل کیا ہے۔ یہ کسی ذہن کے خلاف نہیں کہہ رہا سیاسی اعتبار سے، میں لیگی نہیں اور میں اپنے آپ کو لیگ کا دشمن قرار دے کر بھی فخر نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی اس دور میں ایک آزادی مسلم لیگی کو اپنا دشمن کہے تو یہ آزادی کی توہین ہے، مسلم لیگ کی بھی نہیں۔ اس لیے کہ وہ بیچارے اس چیز کی کس سے یہ حیثیت ان کے ہاں ہے ہی نہیں، ان کو یہ سبق سکھایا ہی نہیں گیا، ان کا کیا قصور ہے؟ اسی طریقے سے دوستو میں یہ کر رہا تھا کہ اس ملک کے اندر جب پالیٹکس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، مجھے اس سے بھی بحث نہیں، مجھے تو اس سے بحث ہے کہ ملک جا کہاں رہا، اور جو سب کا حاکم ہے 1947 سے لے کر اس وقت تک، اس میں سے یہ آپس میں رہتے ہیں، لیکن جہاں تک اپنی زندگی کا تعلق ہے، جہاں تک فرنگی تحصیل کے اپنانے کا تعلق ہے، جہاں تک غیر اسلامی زندگی کے اختیار کرنے کا تعلق ہے، جہاں تک غیر اسلامی ذہن کو فروغ دینے کا تعلق ہے، جہاں تک بہادری اور بے حیائی کو عام کرنے کا تعلق ہے، جہاں تک غیر شریفانہ زندگی بسر کرنے کو اختیار کرنے کا تعلق ہے، یہ سب کے سب کسی لیول سے آئے، کوئی بیچ ہو، کوئی موہر ہو، کوئی نام ہو، یہ سب کے سب اس غسل خانے میں ننگے، یہ سب کے سب اسلام کے بعد نہیں ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نام مسلمان ہے، آپ تک مسلمان رہیں گے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اعلان جب کریں گے کہ یہاں اسلام کے ماتحت زندگی ہوگی، ان غریبوں کی اور ان کا اسلام، ان کے بچے کا اسلام، وہ فلیٹی کے ہوٹل میں 9 بجے شروع ہوتا ہے۔ جب میں اس اسلام کو دیکھتا ہوں اور جب میں گلبر کی زندگی کو دیکھتا ہوں اور جب میں ان کے لڑکوں کی لڑکیوں کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں، خدا کی قسم میرے نزدیک قدرت کا انتقام ان لڑکوں، ان بڑے بڑے رئیسوں، ان بڑے بڑے زمینداروں، ان نجاروں، ان شرافت کے دشمنوں کی خلاف قدرت کا انتقام حرکت میں آ چکا ہے۔ اسلام آباد اور گلبرگ میں بڑے بڑے محلوں اور کوٹوں میں رہنے والوں کی، اولاد کی، خاندانوں کی، گھروں کی گھریلو زندگی
جس ذلیل طریقے سے، جس نجس طریقے سے، جس خلاف اسلامی کی ذکر اور عمل اور منحوس زندگی اختیار کر چکے ہیں، اس کا نتیجہ ان کے بچوں اور بچوں کی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیری بوائے کیری گاؤں مذاق نہیں کر رہا، یہ نتیجہ ہے جو سو کہاں جو تم نے پرورش کیا ہے، جو دانا ڈالا ہے وہی اگے گا، وہی اگ رہا ہے۔ تم اندر ہو کر آم پیدا کرنا چاہتے ہو، نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ماشاء اللہ سب کا سب جہنمی ہے، باقی ہے۔ جہنم کا ایندھن شرافت کا دشمن، زمین کا بوجھ شرافت کے دشمن ہے۔ قدرت ان کو بات نہیں کر سکتی۔ تم بھی دیکھو تمہاری حالت، تم بھی امیروں اور رئیسوں کو چودھری اور مرد صاحب کہہ کر 420 کے کیسز سال کوٹ کے رئیسوں بھی اداروں پر چلے، تم پھر بیوی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو۔ سوچو کہاں ہو، سوچو نہ تم نے خود رہا ہے، نہ انہوں نے رکھنے دیا ہے، نہ تم شریف کی قدر کرتے ہو۔ تم بھی بڑی موٹر کو دیکھتے ہو، تم بھی بڑی کوٹھی کو دیکھتے ہو، تم بھی اونچی پہنی ہوئی بیگم صاحبہ کو دیکھ کر ہی صاحب بہادر کے اسٹیٹس کا خیال کیا کرتے ہو۔ تم بھی سنت کی اکثر بچے لفنگے ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے وہ یہ کرنا چاہتے تھے، سارے معاشرے کو بدماش بنانا چاہتے ہیں، اس لیے تاکہ ان کی بدماشی چلے۔ یہ کیا ہے قانون؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ جناب ہم اولاد پیدا کرنے پر رد کرانا چاہتے ہیں، اس پہ رکاوٹ ہونی چاہیے۔ آرام سے بیٹھو۔ یہ کیا ہے؟ جنہیں اولاد بڑی پیدا ہو رہی ہے، حلال کے ذریعے سے یا حرام سے اولاد پیدا ہو رہی ہے غریبوں کے بعد، اور ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ تم 12-1 بجے 2 بجے تک اپنی بیوی سے ساتھی بیگم صاحبہ کو لے کر ناچ میں جاتے ہو، ناچ میں رہتے ہو، ہوٹل میں رہتے ہو، ناچ ہو رہا ہے، بیگم صاحبہ ساتھ بیٹھی ہیں، دیکھ رہے ہیں بزرگ کا تو ہے، اور اس وقت کہتے ہیں سارے شیخ کعبہ کو ہم ہندوستان دیکھیں، سارے شیخ کعبہ کو ہم ہندوستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں۔ حضور جو اس طریقے سے دامادی نہیں، ذہنوں کو باغی بنایا جا رہا ہے، ایام بنایا جا رہا ہے، ایک پسند بنایا جا رہا ہے۔ یہ بات یہ جلسے کا یہ انتظام کیا جا رہا ہے یا بگاڑ رہے ہو؟ کرنے والوں کی خیر یا اللہ، اگر ان کا دماغ خراب ہو گیا باقی کا کیا حال ہے؟ باہر آ لوگ تو اکثریت پڑھی لکھی دنیا کی
اس کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے یہی جوسا آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیز حل کر جائے کہ یہ پڑھی لکھی دنیا کی اکثریت اسلام کی دوست نہیں ہے. یہ بڑی عیاری کے ساتھ اسلام کے نام پر اپنی عیاشی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. باقی رہے آج مذہب کا نام ثانوی حیثیت رکھتا ہے, شرافت کا نام بالکل نیچے کے درجے میں ہے. وہ چاہتے کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو رکھیے سامنے. پھر اس کے بعد پالیٹکس کی بات آتی ہے. میاں جب حیثیت یہ موجود ہے, جب اس طریقے سے معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے پڑھی لکھی دنیا کے اندر کلچر کے نام پر, اسلامی ثقافت کے نام پر عیاشی اور بے حیائی اور فحاشی کو داخل کیا جا رہا ہے. ناچ مجرے ہو رہے ہیں, سکولوں میں راگ رنگ بھی رکھا جا رہا ہے. اینٹرنس کا تو غالباً اینٹرنس کا اختیاری مضمون راحت کا بھی ہے, موسیقی کا بھی ہے. ناچ ہر اسلامی بچی کو مجبور کرتی ہے, سکھا رہی ہے, سکھایا جا رہا ہے. جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایسی حالت میں 30-11 مہینے طریقے بعد جب یہ حالت معاشرے کی ہو تو اس کے سامنے آپ پالیٹکس لائیں گے. مجھ سے کہا جاتا ہے صاحب آپ کی کیا رائے ہے, یہ جہاں قومی نیشنل فرنٹ بن رہا ہے, ایک کنونشن ہوئی ہے مسلم لیگ کی, ایک مسلم لیگ کی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے ڈھاکے میں. آپ لوگ کوئی اس کا ہے اس کے متعلق اظہار نہیں کرتے. آپ کے خیالات کیا ہے؟ جو ہمارے خیالات سے آپ کو دلچسپی کب کی شروع ہو گئی یہ بھی تو ہمیں بتا دیجیے. پوچھنے والا ہم سے پوچھتا ہے اور ہم ان سے پوچھتے ہیں حضور آپ کی پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں تو نہیں صاحب ہم ویسے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ویسے بات کرنی ہے دوسروں سے نیچے ہم سے کیا کرنی ہے آپ کے بات نہیں صاحب آپ کے خیالات کیا ہیں, مطلب ہمارے خیالات کیا پوچھتے ہیں آپ خیالات کیا ہیں. ہمارے خیالات 1920 سے اس میدان میں آئے ہیں. اپنے مانوی استاد سے پوچھ لو, گرو سے پوچھ لو, انگریز سے پوچھ لو, CID سے پوچھ لو, کس کو نہیں پتا کہ ہمارے خیالات کیا ہیں. ہم بھی اپنے خیالات کو بدلنے والے ہیں. خیالات وہی ہے جو پہلے تھے اور ہم بالکل صاف کہہ دیتے ہیں اور کہتے چلے آئے ہیں. ہزار دام سے نکلا ہوئے ہزار دام سے نکلا ہوئے جنبش میں جسے قریب ہو آئے کرو شکار مجھے. ہم تیار ہیں, فرمائیے کیا کہتے ہیں آپ اس وقت کیا پوزیشن ہے ملک کی کا آپ کے سامنے ہے. نہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے یہی جو ہم کر رہے ہیں. کیا آپ کو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہی تو کرنا چاہیے. آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے پھر سمجھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا ہونے والا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے. اس وقت دیکھتے رہو ویٹ اینڈ واچ. ویٹ ووٹ نہیں ہے ہمارے, سمجھ لو پالیٹکس کی چیز ہے. آنکھیں کھول کر دیکھو, انتظار کرو کیا کرتے ہیں. توقع لگا جاتے ہو, توقع کرو. توقع کے لیے سلسلے سے ہم نکل چکے ہیں. جس پر میرا اختیار نہیں میں اس کے متعلق کسی رائے کا اظہار کا پابند نہیں اپنے آپ کو سمجھتا. میرے اختیار میں کس کا نام لوں گا اور کس کا ساتھ دوں. مجھے لڑائی کی نام وہ نکل گیا. اب جن کو چھوڑے وہ مسلمان ہے, میں مسلمان کو رکھنا نہیں چاہتا جب تک کہ وہ مجھے تنگ نہ کرے. جب تنگ کرے گا جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیسے نپٹنا چاہیے.
اس وقت میں پوچھوں گا اور وہ کسی رنگ میں آئے، کوئی ہو، آنا ہو یا پہلا ہو یا بعد میں آئے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس کی مجھے سوچ نہیں۔ ہاں البتہ جو کچھ حکومت کے اندر کیا جا رہا ہے وہ بھی آنکھوں کے سامنے ہے، کس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے دیکھ رہا ہوں، نوکرشاہی کیا کر رہی ہے دیکھ رہا ہوں، کس طریقے سے پولیٹیکل پارٹی بنائی جا رہی ہے دیکھ رہا ہوں، اس کے مقابلے میں کس طریقے سے جماعتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے دیکھ رہا ہوں۔ وہ کیا کریں گے؟ چپ، اپنے آپ کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں بتاؤں؟ وقت سے پہلے یہ بھی نادانی ہے، جو ہونا ہے آنے تو دو۔ ارے میں کیوں اتنے گھبرایا، میں کیوں کوئی چیز آپ کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے؟ جو کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، نیکی سمجھ کر رہے ہیں تو آپ بے شک مجھ سے کہیے۔ ہماری پوزیشن تو یہی ہے کہ ویٹن ہو لیجیے حضور، آزادی کی آزاد ملک ہے، 12 بجے تک کے لیے جلسے کی اجازت ہے۔ السلام علیکم۔ اور تاج سب سے